تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بچا لیا، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ پر احسان کرے اسے وابستہ کسی بھی دوسرے انسان کو خود پر انگلی اٹھا لینے دو۔ وہ آپ کو برائے فروغ سمجھے تو سمجھ لینے دو، وہ آپ کا بد کردار کہے تو کہنے دو، خود کو جسٹیفائی نہ کرو، وہ جو کہے اسے کہہ لینے دو۔ تمہاری زندگی میں مہک کی جو جگہ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں اختلاف کرنے والی ہوتی بھی کون ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو کاغذی کا رشتہ ہے اس کے تحت اتنا فرض تو بنتا ہے تمہارا کہ مہک کو مجھ پر انگلی نہ اٹھانے دیتے، اور اگر تم اسے روکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے تو تمہیں مجھ سے نکاح جیسا بڑا فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا چھت پر میں روحیل کے ساتھ تھی تو سمجھنے دیتے، کسی پاگل سے نکاح ہو رہا تھا تو ہونے دیتے۔ پرسوں جب پہلی بات ہماری ہوئی تھی تو مجھے لگا ہمارا ساتھ رہنا تو ممکن نہیں، لیکن میری طرف انگلیاں اٹھانے والوں کو اپنے خیالات بدلنے پر مجبور کرنے میں تم ضرور مدد کرو گی۔ لیکن جب تم مہک کو ہی منع نہیں کر سکے، وہ جو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، تم اسے نہیں روک رہے تھے، کسی اور کو روکنے میں کیا خاک میری مدد کرو گے؟ جب تم نے میرے کردار پر لگے داغوں کو دھونا ہی نہیں تھا تو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ انسانیت کے تحت بھی میری مدد کرتے؟ اور ایک اور بات بتا دوں، تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، جو بھی کیا انسانیت کے تحت کیا، اپنے ضمیر کے ورغلانے پر کیا، اپنی بہن کو ان بددعاؤں سے بچانے کے لیے کہ جو مجھے کسی جہنم میں بھیج کر ان کے حصے پر آتی، مان لو تو کی۔ تم نے جو بھی کیا اپنی بہن کے لیے کیا، ان کا گھر بچانے کے لیے کیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، تم نے ان کو بچانے کے لیے نکاح کیا، میں نے تو اپنے ماتھے پر بد کرداری کا داغ لگوا ہی لیا۔ اس کا لہجہ اور بات دونوں ہی ایسے تھے کہ تقی بے اختیار سیڑھیوں اتر کر اس کے سامنے آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب روحیل چھت پر تھا تو میں اسٹور میں تھی، اور میں جانتی ہوں روحیل کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ سمائر بھابھی بھی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے تقی کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا۔ ان دونوں کی اس خفیہ ملاقات کی چشم دید گواہ ہوں، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ میں بولتی تو سمائر بھابھی کو مہر بھائی کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ برباد ہوتی، ان کے بچوں کا گھر بگڑ جاتا۔ اتنی بری نہیں ہوں کہ کسی کے بے گھر ہی کر دیتی، تمہیں بھی نہ بتاتی کہ کسی بھی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے کردار کی پردے کھولنا مناسب نہیں لگتا، لیکن تم نے احسان جتا کر میرا دماغ خراب کر دیا۔ پھر میں نے بھی فرشتہ بننے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، نقصان ہی ہوتا نیرا۔ اس طرح ہمارا حصار برابر ہوا۔ اگر تم کو لگتا ہے تم نے مجھے بچا کر احسان کیا تھا تو میں نے تمہاری بہن کو بے گھر ہونے سے بچا کر اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اب تمہارا مجھ پہ یہ قرض نہیں ہے، اس لیے اگلی بار میرے سامنے اپنے کسی احسان کا پہاڑ نہ بنانا۔ وہ اٹھی اور سخت مہری سے کہتی اندر جانے لگی۔ جو اب تک ہکا بکا کھڑا تھا بری طرح ہوش میں آیا۔ تم کیا چیز ہو شفا، اگر پتہ تھا تو اس وقت کیوں نہیں بولی؟ اپنے حق میں کچھ تو کہتی، اور کوئی نہیں تو کم سے کم عمیر بھائی ضرور یقین کر لیتے۔ تم کیوں نہیں بولی؟ اپنے حق کے لیے بالکل بولنا چاہیے، لڑنا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن تم ہی ہوگی روحیل کے ساتھ۔ میں نے کہا نا، میں سمائر بھابھی کے لیے خاموش رہی، بول پڑتی تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا، لیکن میرا خیال تھا انہیں کہیں تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، کم سے کم وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دے گی۔ لیکن بھابھی نے تو میری ہر امید پر پانی پھیر دیا۔ ان کا دل اتنا سیاہ ہو سکتا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سچ کہوں تو غلطی میری ہی ہے، میں نے خاموش رہ کر بڑی حماقت کر دی۔ میں پہلے بھی ان کی چالاکیوں کو دیر سے ہی صحیح لیکن جان لیتی تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ وہ مجھے میرے بھائی کے سامنے برا بنانے کے لیے ایسا کرتی ہے، لیکن ان کی سب حرکتیں مجھے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتی تھی، تو میں خاموش ہی رہتی تھی کہ بھائی کو جا کر کیا بتانا، اور یہ کہ بھابھی کا حق بنتا ہے۔ جب میں نے انہیں اتنا سچ کیا تو اب تھوڑا وہ بھی مجھے کر لیں، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا وہ مجھے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گی۔ اب کڑیاں ملا رہی ہوں تو بہت کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا تھا روحیل کے پاس میرا سیل نمبر اور تصویریں کیسے پہنچ گئی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ متصاصف ہو کر کہہ رہی تھی،
اور انہوں نے تمہیں کبھی بھی نہیں بخشا، تم سے بھی بدلہ لے لیا۔ اپنی ناراضگی سے نکل کر اب وہ تقی کے لیے افسردہ ہو گئی تھی۔ لیکن تم فکر مت کرو، مہک سے میں خود بات کروں گی، اچھی لڑکی لگی ہے مجھے، امید تو ہے کہ بات سمجھ لے گی۔ ایک منٹ، اسے اچانک کچھ یاد آیا تو تیزی سے اندر چلی گئی۔ تقی اس کے پیچھے آیا تو شفا نے کچن کے ایک کیبنٹ سے انگوٹھی نکال کر اس کی ہتھیلی کے سامنے رکھ دی۔ اسے سنبھال کر رکھو، میں مہک کو سمجھاؤں گی، وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی، پھر تم یہی رنگ اسے واپس کر دینا۔ ابھی تو غصے میں پھینک کر گئی ہے، دوبارہ لے لے گی۔ تقی نے انگوٹھی کو دیکھا، پھر شفا کو دیکھا، پھر انگوٹھی کو دیکھا، پھر شفا کو دیکھا۔ اور اگر نہ لی تو کیوں نہیں لے گی؟ ضرور لے گی، میں تو کہہ رہی ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی، اور تمہیں نہیں پتہ مجھے سمجھانے کا بڑا اچھا طریقہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، تقی نے پرسوچ انداز میں کہا، میں بھی عمیر بھائی کو سمجھاؤں گا کہ تم اچھی لڑکی ہو، انہیں کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شفا کی سادگی پر آس غالب آ گئی۔ تمہیں بھی سمجھانے کا اچھا طریقہ آتا ہے؟ آتا تو نہیں ہے، لیکن اب سیکھنا پڑے گا۔ اس کا انداز ابھی بھی پرسوچ تھا، لیکن خیر، تم نے کچھ پکایا ہے یا نہیں؟ چلو اچھی بات ہے، تمہیں باہر کھانا کھلاتا ہوں، ویسے بھی میں آج بہت خوش ہوں، مجھے ایک بڑا پروجیکٹ ملا ہے، ٹریٹ دیتا ہوں تمہیں۔ کھانے کے بعد آئس کریم بھی، کیسا؟ اس نے یوں کہا جیسے شفا نہ ہو، سامنے کوئی چھوٹی بچی ہو، اور بچی بہل بھی گئی ہو، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ دونوں بہل گئے ہوں، دونوں میں دوستی ہو گئی ہو۔ شوٹنگ کا شیڈول آ گیا تھا اور پھر دوست صاحب ریہرسل کروانا چاہ رہے تھے۔ تقی کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ کس وقت گھر سے نکلتا اور کس وقت واپسی ہوتی، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سو اس نے امی کو فون کر کے یہاں آنے کے لیے کہا۔ شفا سارا دن گھر اکیلی رہے گی، آپ آ جائیں تو اسے سہولت ہو جائے گی۔ آنے کو تو آ جاؤ، لیکن سبین کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں وہاں آ گئی تو دھیان یہیں اٹکا رہے گا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شفا کو یہاں ہی چھوڑ جاؤ؟ انہوں نے کسی خیال کے تحت کہا تھا۔ مجھے دونوں کی طرف فکر بھی نہیں ہوگی، اور شام کو میں شفا کو مارکیٹ لے جا کر اس کی پسند کے کچھ کپڑے بھی لے دوں گی۔ بچی کیا سوچے گی؟ ایک تو یہ کہ آتے ہی گھر سے نکال دیا، دوسری بری کے نام پر کچھ بھی نہیں دیا۔ نہیں خیر، اتنی تو عقل سے فارغ نہیں ہے بچی کہ بیٹھ کر ایسی بے تکی باتیں سوچے، اور آپ کو بھی بے وجہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-4 سوٹ ضرور لے دیجیے گا، لیکن بری بری لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بڑا عقل مند بن کر کہا، لیکن چونکہ بری کے متعلق بیشتر مرد حضرات کی طرح معلومات ناقص تھی، سو بونگی مار گیا۔ امی ہنسی، اس کے متعلق کہا کچھ نہیں۔ اچھا تم زیادہ سیانے مت بنو، کب تک چھوڑ کر جاؤ گے اسے؟ امی ابا کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اسے کچھ خیال آیا، کہا بھی تو ہے میں سنبھال لوں گی، شفا کو تو بڑی فکر ہے انہیں۔ امی کا لہجہ مطمئن تھا، سو اسے بھی قدرے تسلی ہوگی۔ میں شفا سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہیں رہنا چاہتی ہو۔ نہیں، اکیلا مت چھوڑنا، وہ تو شاید تکلف میں راضی نہ ہو، مگر تم اسے یہیں چھوڑ کر جاؤ گے، بیچاری اکیلی کیا کرے گی گھر میں؟ امی نے زور دے کر کہا، بلکہ تم ایسا کرو، شفا سے بات کرواؤ میری، میں خود اسے کہتی ہوں۔ تقی اچھا کہہ کر کمرے سے نکلا۔ شفا بھی وہیں کہیں تھی، اس نے سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ امی سے بات کر لو۔ اسے فون پکڑا کر وہ کمرے میں آیا اور تیار ہونے لگا۔ چند منٹ بعد شفا کمرے میں آئی۔ تم کتنے بجے تک نکلو گے؟ اس نے سیل فون تقی کے تکیے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس 5 منٹ میں تم چلو گی یا یہیں رکنا چاہتی ہو؟ اکیلی کیا کرو گی؟ مجھے وہیں چھوڑ دو، شفا نے کہا تو اس نے سر ہلا دی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی، اور اسے بھی تسلی رہتی۔ بائک تقی کی تھی، سو جب چلتی تو اسی کی طرح بقول اسی کی چلتی نہیں تھی، اڑتی تھی، سو اس وقت بھی اڑ رہی تھی۔ شفا تکلف سے بیٹھی تھی، ہر آن لگتا ابھی گر جائے گی۔ یہ تم نے اتنی تیز بائک کیوں چلاتے ہو؟ جب گرنے کے خوف سے ہامتی تامتی تھک گئی تو پوچھ ہی لیا۔ تیز کہاں، اسے تیز کہتے ہیں؟ 70 پہ چلا رہا ہوں، تقی نے چڑ کر کہا۔ 40 پر چلانا چاہیے، ہامتا کامتا مشورہ آیا۔ تقی نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے یوں گھورنے کی کوشش کی۔ آگے دیکھو آگے۔ وہ اور گھامنے لگی۔ تقی کو اس کے ڈر کا اندازہ ہوا تو وہ جلے
دل سے، لیکن سپیڈ کم ہی کر دی اور پھر حیران پریشان ہو گیا۔ لیکن وہ بھی اپنے نام کی پکی تھی، پھر بھی کامتی رہی اور بار بار اسے سپیڈ کم سے کم تر کہنے کے مشورے دیتی رہی۔ پہلے کبھی بیٹھی ہو بائک پہ، اس نے شفا کے دھیان بٹانا چاہا۔ ایک بار بچپن میں عمیر بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی اندھا دھند چلاتے ہیں تمہاری طرح، اچھا لگا۔ پھر کیا، میں جب ان کے ساتھ بیٹھی تو وہ ایسے ہی چلا رہے تھے کہ سگنل پر بائک رکی تو میں اتر گئی کہ اب کیا اس بیہودہ سواری پر بیٹھی رہوں، جب سگنل کھلے گا تو بیٹھ جاؤں گی۔ لیکن جب سگنل کھلا تو تقی نے دلچسپی محسوس کی تو عمیر بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ بائک پر جا اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تقی نے ایک زوردار کہکا لگایا جو سڑک کے ٹریفک میں شور میں گم ہو گیا۔ پھر تم گھر کیسے پہنچی؟ گھر جا کر عمیر بھائی نے جب پیچھے دیکھا تو میں تھی ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہیں مجھے گرا آئے تو مجھے لینے واپس دوڑے۔ اسے بھی وہ واقعہ یاد آیا تو ہنسی آ گئی۔ اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں آہستہ چلاؤ۔ عمیر بھائی تو مجھے چھوڑ آئے تھے، تم کہیں گرا ہی نہ دینا۔ گرانے کی گارنٹی نہیں ہے، البتہ پیچھے تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں، اس نے شرارت سے کہا، ساتھ ہی سپیڈ اور بڑھا دی۔ شفا جو قدرے پرسکون ہو رہی تھی اور بھی تبک گئی۔ آ گئی تم؟ خدا خدا کر کے پہنچے تو شفا نے شکر ادا کیا۔ امی گیٹ پر ہی ان کی منتظر تھی۔ جی آ گئے، لیکن میں اندر نہیں آؤں گا، رات کو لینے آؤں گا اسے، تقی نے عزت میں کہا تھا۔ لیکن میں اس کھنکارا بائک پر واپس نہیں جاؤں گی، آپ کا بیٹا بہت خوفناک طریقے سے چلاتا ہے، شفا نے امی سے کہا۔ ابھی اتنا بڑا ایکٹر نہیں بنا کہ تمہارے لیے 0 میٹر گاڑی لے کر آ سکوں۔ جانا تو اسی پر پڑے گا ورنہ یہیں رہ لینا، اور خبردار جو آئندہ میری بائک کو کھٹکارا کہا۔ وہ زن سے بائک لے گیا۔ امی جو بھی اسی بات پر حیران ہو رہی تھی کہ کل تک تو ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنے والے آج اتنے دوستانہ انداز سے بات کر رہے ہیں، اس بات پر سر جھٹک کر بولی، تم اندر آؤ، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر رکھ لیں گی۔ شفا نے اندر آتے ہی روحان سی ہو کر پوچھا تھا۔ امی ہنس ہو گئی، فکر کیوں کرتی ہو، میں رضی سے کہوں گی تمہیں گاڑی پر چھوڑ آئے۔ شفا بد دل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی، اور اس کی بات تصدیق رات بھی ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس نے وہاں ایک پورا دن بھرپور گزارا اور اپنے مسائل کو ذہن سے نکل کر خوب ہنسی تھی۔ جری، سبین، منال کے ساتھ اس کا وقت بڑا اچھا گزرا۔ شام کو امی سے شاپنگ کو لے گئی، نہ کرنے کے باوجود انہوں نے 3 سوٹ لے کر دیے تھے۔ اس کے ہر انکار کے جواب میں وہ کہتی، نئی نویلی دلہنوں، یہی دن پہننے اوڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اگلے روز وہ اسے دوبارہ مارکیٹ لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شام کو ابا سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور 2-4 تکلف بھرے جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ 7 بجے تقی کا فون آیا کہ وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ تب امی نے شفا سے تیار ہونے کے لیے کہا، سبین، آج جو سوٹ لیا ہے ان میں سے کوئی شفا کو پہنا کر اچھا سا میک اپ کر کے تیار کر دو، تقی آنے والا ہے۔ سبین اسے کمرے میں لے گئی۔ سبین، مجھے تیار نہیں ہونا، کپڑے تو اس لیے بدل لیے تھے لیکن میک اپ کرانے پر راضی نہ تھی۔ کیوں بھائی، تقی دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، سبین نے کہا۔ اسے میک اپ پسند ہے، شفا نے کہا، تو وہ خود کر لیا کرے، میں کیوں کروں؟ بدھو ہو تم بالکل، سبین نے ہنس کر کہا۔ شادی کے شروع کے دن تو ہوتے ہی جو ہیں جب شوہر بیوی کو تیار ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، ان دنوں کو جی بھر کر انجوائے کر لو، آگے بچوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سارا رومانس اڑ نچھو ہو جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے بڑا عقل والا سبق پڑھا رہی تھی، لیکن بچوں والی بات سن کر شفا خاموش رہ گئی۔ پھر سبین بولتی رہی اور اس کے چہرے پر اپنی کارکردگی دکھاتی رہی۔ 8 بجے تقی آیا تو اس نے نظر بھر کر شفا کو دیکھا بھی نہیں اور منال سے باتیں کرنے لگا، گویا کہ شفا کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا نہیں، لیکن غیر ارادی طور پر وہ بھی منتظر تھی کہ تقی اسے دیکھ کر کیا کہتا ہے۔ اس انداز پر شفا سے زیادہ سبین کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر وہ اسے تیار کرتے ہوئے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اسے یقین دلانے دے رہی تھی کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔
اور تقی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ تقی شفا کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے سب کے درمیان بیٹھ کر خود ہی پوچھ لیا۔ تقی نے بے ساختہ شفا کی طرف دیکھا۔ یہ سرسری اور عام منظر سی لڑکی ہے، لیکن وہ خفیف سی ہو گئی۔ ویسی ہی لگ رہی ہے جیسے صبح لگ رہی تھی۔ کیوں؟ پلاسٹک سرجری کروا کر آئی ہے کیا؟ اس نے چند منٹ غور سے اسے دیکھنے کے بعد کہا۔ شفا اس بات پر ہنس دی۔ خیر اب بنو تو مت، میں نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے۔ خیر اب بنو تو مت، میں نے اسے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو صبح جیسی لگ رہی ہے؟ پھر تو آپ کے لیے بری خبر ہے، اور یہ کہ آپ کا میک اپ بالکل بیکار ہے۔ اس نے صاف مذاق اڑایا۔ اچھا اب اتنا مت بنو، میں سمجھ گئی ہوں تم جا کر فرصت سے شفا کی تعریف کرنا چاہ رہے ہو۔ پتہ ہے نا شفا اسپیشلی تمہارے لیے تیار ہوئی ہے۔ سمیر نے ان دونوں کا بیک وقت چڑھایا۔ شفا تو صحیح معنوں میں خفیف سی ہو گئی، جبکہ تقی نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ واہ بھابھی بڑی ذہین ہو گئی ہیں اب۔ وہ ایسا تو تھا نہیں کہ آرام سے کسی قابو آ جائے، سو اس بار بھی بچ نکلا۔ یہ الگ بات ہے کہ رضی اور زبین اسے مستقل ہی چڑھا رہے تھے۔ شفا ذرا الگ ہی رہی تھی۔ پھر امی نے ان دونوں کو کھانا کھلا کر ہی جانے دیا تھا۔ شفا کو رضی اور زبین گاڑی پر چھوڑ آئے تھے۔ تمہیں بائیک پر آتے ہوئے ڈر لگتا تھا نا، تو وہیں رہ لینا تھا، کیونکہ میری تو اب گھر روز کی روٹین ہوگی۔ گھر آتے ہی تقی نے کہا، میں نے آنٹی سے کہا تھا مجھے وہیں رہنے دے، لیکن انہوں نے کہا عورت کا گھر وہ ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو، اس لیے مجھے اپنے گھر ہی جانا چاہیے۔ تقی زور سے ہنس دیا۔ میری امی بھی نا بہت پتی ورتا قسم کی عورت ہے، وہ تمہیں ایسا سبق پڑھا رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شفا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑی آویزیں اتارے، چوڑیاں اتاری، کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن ان سارے کاموں کے درمیان اس کا ذہن عجیب سا رہا۔ ایک خالی پن سا تھا، خاموشی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار تقی کی امی کے جملے گونج رہے تھے، شوہر کا گھر، گھر تو یہ بھی میرا نہیں۔ سونے سے قبل جو آخری سوچ اس کے ذہن میں تھی وہ بس یہی تھی۔ اگلے روز تقی نے اسے پھر وہیں چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ شفا کو یہ بات بتانے اس کے کمرے میں آیا تو وہ پلنگ پر آرام سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ سنہری سنہری آملیٹ، پراٹھے اور چائے۔ تقی کے منہ میں جتنا بھی پانی تھا وہ کم سا تھا، ساتھ ہی امیدوں پر پانی بھی پھرا۔ اس کا خیال تھا شفا بنا کہے اس کے لیے کچھ بنا دے گی۔ تم تیار ہو، تمہیں میں امی کی طرف چھوڑ آتا ہوں، اس نے شفا سے کہا۔ شفا نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ جھوٹے منہ بھی اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ تقی ذرا مایوس ہوا۔ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا، پکانے کا ہرگز نہیں۔ کئی سال کی محنت کے بعد اسے یقین تھا اتنا اچھا آملیٹ اور خوش رنگ پراٹھا بنا سکتا تھا۔ تمہیں تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ یا 25 منٹ؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تب تک میں اپنا ناشتہ بنا لوں۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر جملہ مکمل کیا۔ شاید وہ کہہ ہی دے کہ وہ بنا دیتی ہے۔ میں نے کیا تیار ہونا ہے، بس یہ ناشتہ ختم کر دوں تو چلتے ہیں، شفا نے اطمینان سے کہا۔ لیکن تم آرام سے اپنا ناشتہ بنا لو، 10 منٹ تو مجھے بھی لگ ہی جائیں گے۔ ٹھیس تقی کا دل باقاعدہ آواز کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ اس نے مری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور ایسے ہی قدموں سے چلتا کچن میں آ گیا۔ بحالت مجبوری پیالہ اور چھری اٹھائی۔ نہایت ہی بے مروت لڑکی ہے۔ اس نے انڈا نہیں گویا شفا کا سر پھوڑا تھا۔ انڈا پھینٹنا گویا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ تبھی شفا آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی چائے کا مگ تھا۔ تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ کیوں؟ تقی نے چل کر پوچھا۔ بتاؤ آ کر سر پر کھڑی ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ اپنی خدمات ہی پیش کرتے۔ اس نے دانت پیسے۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پہلے ہی رضی بھائی کو بتا دوں۔ تمہارے ساتھ بائیک کا ایک چکر ہی میری آدھی جان نکال دیتا ہے، واپسی پر بھی تمہارے ساتھ آنا پڑا تو ساری جان ضائع ہو جائے گی۔ ایک تو ناشتہ بنا کر نہیں دیا، اوپر سے پھر اس کی بائیک کی شان میں گستاخی۔ انتقام کا جذبہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں 7 بجے تک آؤں گا، تم بھابھی کو بتا دینا وہ رضی کو فون کر دے۔
مجھے لگتا ہے میرا فون بج رہا ہے۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ یہ ذرا پکڑنا، میں فوراً سن کر آتا ہوں۔ ذرا آٹا بھی نکال کر رکھ دینا، میں ابھی آیا۔ وہ کچن سے نکل گیا۔ شفا نے ہاتھ میں پکڑے چمچے کو دیکھا، پھر چائے کا مگ سائڈ پر رکھ کر آملیٹ بنانے لگی۔ آملیٹ تیار ہوئے بھی جب 10 منٹ گزر گئے اور تقی واپس نہیں آیا تو اس نے پراٹھا بھی بنا دیا اور چائے بھی۔ ارے تم نے کیوں تکلف کیا، میں آ کر بنا لیتا، تقی نے آ کر معصومیت سے کہا۔ شفا نے خاموشی سے ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تقی دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر کہکا لگاتا مزے سے ناشتہ کرنے لگا۔ ساری زندگی میں محنت کر لیتا تو ایسا عمدہ پراٹھا آملیٹ نہیں بنا سکتا تھا۔ شفا چند منٹ بعد کچن میں آئی۔ تقی ذرا اپنا فون دو گے، میں سبین بھابھی کو پہلے ہی کہہ دوں رضی بھائی کو بتا دیں۔ میرے پاس ابھی سیل فون کہاں، پھر دوست صاحب پیمنٹ کلیئر کریں گے تو سب سے پہلے سیل ہی خرید دوں گا۔ جتنی لاپرواہی سے کہا اتنی ہی تنہی سے نوالا منہ میں ڈالا تھا، لیکن ابھی تو کہہ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رکی، اسے ذوق شوق سے کھاتے دیکھا اور پھر اپنے ہی نادانی اس پر سر پیٹ لیا۔ ناشتہ بنواتا تھا تو صاف کہہ دیتے، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ او ہیلو، احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا، تم خود ہی بنانے لگ گئی، تم اتنی اکڑ کیوں رہی ہو؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ایک تو میں نے بنا کہے تمہارا ناشتہ بنایا اور تم احسان بھی نہیں مان رہے، الٹا اکڑ رہے ہو۔ اسے غصہ آیا۔ احسان مندی کا تو آج کل زمانہ ہی نہیں، کیونکہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، جو بھی کوئی کچھ کسی کے لیے کرتا ہے اپنی ضمیر کی آواز سے بے چین ہو کر کرتا ہے۔ اس نے آرام سے اس کی بات اسے سنا دی، صرف یہی بات تھی۔ اب میسرا بن کر مسکرا بھی رہا تھا۔ شفا کو آگ ہی لگ گئی۔ ایسی بات ہے تو جب تک ہم ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے۔ شفا نے فوراً سے اس سے اچھا بدلہ لیا تھا، لیکن وہ چونکہ کہ زبردست ناشتے سے بنا محنت محظوظ ہو رہا تھا، سو فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، اور ہر کام برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک دن گھر کی صفائی میں کروں گی، ایک دن کچن تم صاف کرو گے، ایک دن۔ وہ ابھی تک یہیں تک پہنچی تھی کہ تقی نے ٹوک دیا، منظور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے گھر گندے پسند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تم صفائی کرو یا نہ کرو مجھے پرواہ نہیں ہے، البتہ میں بتا دوں میں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں، کھانا اپنا میں باہر سے لیتا آؤں گا۔ اب 2 روٹیوں کے لیے کون روز روز تمہیں نخرے اٹھائے؟ پیٹ بھر گیا تھا اور فی الحال اسے کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی، سو اس نے مزے سے چائے کے آخری گھونٹ بھرے۔ کپ اس کے عین سامنے پڑھا اور گنگناتا اسے چڑھاتا باہر نکل گیا۔ تم کیا، تمہارے تو اچھے کام بھی کریں گے۔ شفا دانت پیس کر رہ گئی۔ اگلے روز وہ گئی نہیں، تقی کی امی اس کے پاس آ گئی، ان کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا۔ وہ اسے اپنے دور کے قصے سنواتی، جری سے کہہ کر گھر کا پرانا ٹی وی بھی یہ کہہ کر انہوں نے ادھر رکھوا دیا کہ بیچاری شفا اکیلی بوریت محسوس کرتی ہوگی تو چلو کسی وقت ٹی وی ہی دیکھ لیا کرے گی۔ اب دونوں ساس بہو مل کر ٹی وی دیکھتی، کبھی کچھ مل جانے پر پکانے لگتی۔ ایک بات شفا نے بطور خاص محسوس کی اور تقی کی بات اسے 100% درست لگی۔ امی اسے شوہر کی اطاعت گزاری کے بہت سبق پڑھاتی تھی، یا اسے شوہر کی اطاعت گزاری بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو کوئی اور ہی قسم کی باتیں تھیں جنہیں وہ کئی مناسب نام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ لب و لباب یہ ہوتا کہ جس سے نکاح ہوا اسے سرکار سائیں مان لو، لیکن وہ اس طرح کی باتیں گھما پھرا کر کرتی۔ اللہ نے نکاح شرط رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ اس نے یہ سوچا، ضروری تو نہیں کہ پہلی بار محبت کے گیت گائے جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھوما جائے، پھر نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کی بنیاد رکھی جائے۔ ارے بیٹی، یہ تو آج کل کی باتیں ہیں جو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہاں سے آ گئی۔ آخر ہمارے دور میں بھی رشتے ہوتے تھے، نہ کسی کو دیکھا نہ کبھی آواز سنی تھی، اماں ابا نے اٹھا کر نکاح کر دیا تو جس سے نکاح ہوا اسے ہی سب کچھ مان لیا۔ نکاح کے بولوں میں ویسے بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ خود سے خود دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، پھر بال بچے دار کر دیتا ہے تو محبت مضبوط سے مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ وہ کوئی دودھ پیتی بچی تو نہیں تھی کہ سمجھتی ہی نہیں،
بلا واسطہ اسے کیا درس دیا جا رہا ہے۔ کبھی بات ٹال دیتی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی ایک کان سے دوسرے کان سے سن کر نکال دیتی تھی۔ جو کچھ وہ اسے سمجھاتی تھی اس کا 1/4 حصہ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا پاتی تو اس رشتے کی نوعیت شاید بدل جاتی، لیکن چونکہ اب وہ تقی کے خیالات سے بخوبی واقف تھی، سو ایسا سوچنا بھی اس کے نزدیک بدنیتی میں شمار ہوتا تھا۔ بے شک اس نے تقی کے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت تو یہی کی تھی کہ تقی نے اسے تحفظ فراہم کیا اور وہ اس کی شکر گزار تھی۔ یہ اس ناشتے والی بات کے تیسرے دن کی بات ہے۔ امی نے تقی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ اکثر آتی تھی تو دیکھ رہی تھی کہ گھر کی کیا صورتحال ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے، کچن کی حالت دیکھیے۔ یہ شفا اتنی انتہائی پھوڑ ہے امی، ذرا جو کچن کا خیال رکھتی ہو۔ اس نے سارا مدعا اس پر ڈال دیا، خود تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شفا کا نام مت لو، اس کا سگڑاپا میں دیکھ چکی ہوں۔ میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کوئی احساس ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ چلو، اس نے اس ایک لفظ کا خوب لمبا کیا، جیسا انسان اکتا کر کرتا ہے۔ اب آپ میں ابا کی روح کہاں سے آ گئی؟ بکو مت۔ انہوں نے شفا کی پرواہ کیے بغیر اسے ڈانٹا۔ اتنا نہیں کہ گھر میں کچھ راشن ہی ڈالو، وہ بیچاری بچی کو کھانے پینے کے پیسے کی بھی تنگی، کھانے پینے کی بھی تنگی، تو جو آپ اتنے ڈونگے بھر بھر کے بھجواتی ہیں وہ یہ آپ کی بچی ہی تو کھاتی ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس نے مجھے ایک نوالا بھی چکھنے دیا۔ اس نے بھی خود کو بری ذمہ کروانے کا مبالغہ آری کی حد کر دی تھی۔ بیٹے، ماں ہوں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، تم کھانے کے لیے زندہ ہو۔ جب تک آدھا کھانا خود نہ کھا لو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ شفا بیچاری کو کہاں کھانے دیتے ہوگے، وہ اس کی ماں تھی۔ ایسی سنائی کہ کان ہی لال کرتی۔ شفا کا برا حال ہنس ہنس کر دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں تو سب ہی سیر پر سوا سیر تھے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، میں آپ لوگوں کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ ہو نہ ہو کہیں سڑک پر سے آپ لوگوں نے اٹھایا ہوگا مجھے۔ تقی نے اس کھلی عزت افزائی پہ چل کر کہا تھا، اور تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ شفا کے پیچھے ہوا۔ خبردار شفا کو کچھ مت کہنا۔ میں نے تو آج غور کیا ہے کچن میں راشن نام کی کچھ بھی نہیں پڑا۔ جب شفا کو ہماری طرف نہیں چھوڑتے تو یہ بیچاری کھاتی کہاں ہوگی؟ تقی کو بھی یکدم ہی اس بات کا خیال آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اس بات پر غور کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اس نے بے ساختہ شفا کی طرف دیکھا۔ کیسی جھلی لڑکی تھی، اتنے دن سے اس کے ساتھ تھی، ایک بار بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ یہ بیچاری تو کرنا بند کر دیں۔ شفا کو بھوک لگتی ہے تو یہ خود ہی کہہ دیتی ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں سے ہے جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ صحت نہیں دیکھی آپ نے اس کی؟ بات کا اثر زائل کرنے کے لیے ٹھٹھائی سے کہا تھا۔ صحت دیکھی ہے تبھی تو فکر مند ہوئی ہوں۔ بھوکی رہ رہ کر یہ تو نظر آنا بند ہی ہو جائے گی۔ انہوں نے بے حد فکر مندی سے کہا تھا۔ امی آپ اتنی بھی فکر مند کیوں ہیں میرے لیے؟ آپ جو کھانا بھجواتی تھی میں اس سے کچھ نہ کچھ بچا لیتی ہوں اور وہی کھا لیتی ہوں۔ یہ میری امی ہے، تقی نے فوراً بچوں کی طرح کہا تھا۔ شفا کے چہرے پر شرمندگی پھیل۔ تم چپ کرو، میں نے کہا ہے امی کہے مجھے۔ تم جا کر تیار ہو شفا، ابھی مارکیٹ جا کر تھوڑا بہت راشن لے آتے ہیں۔ انہوں نے اسے اندر کا راستہ دکھایا۔ کیا ضرورت ہے راشن کی، خرچے پہ خرچہ، آپ بھجوا تو دیتی ہیں۔ ایک وقت نہیں کھائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس کا انداز ابھی بھی چڑچڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ ایک تو یہ کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، امی نے جھڑک کر کہا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت ڈال لو۔ شادی ہو گئی ہے، گھر بار والے ہو گئے ہو، کل کلا کو بچے بھی ہو جائیں گے، لیکن تم موقع محل کے حساب سے بولنا نہ سیکھنا۔ اس نے مجھے امی کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی تھی جو اتنی بری طرح سے ٹوک دیا؟ اللہ رے اللہ، وہ انہی کے انداز میں بولا۔ اس نے تو امی کو کہا سو کہا، آپ نے اسے بالکل ہی سگی بیٹی سمجھ لیے ہے، یعنی اس پرائی لڑکی کے لیے آپ اپنے سگے ہونہار شہزادوں جیسے بیٹے کو نہ صرف ڈانٹ رہی ہیں بلکہ ڈانٹتی ہی جا رہی ہیں۔ امی نے سر پیٹ لیا، اس سے کچھ کہنا ہی فضول تھا۔ اور یہ بچوں والے خواب دیکھنا چھوڑ دیں،
اس شادی کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں بتا رہی ہوں تم میرے ہاتھوں پٹو گے۔ انہیں اتنی زور سے غصہ آیا کہ جوتا ہی اتار لیا۔ اسی وقت شفا آ گئی۔ تقی نے سٹ پٹا کر ان جوتے والا ہاتھ پکڑ لی۔ اتنا زیادہ کاٹتا ہے تو پہنتی کیوں ہے؟ دفع کریں ایسی کوالٹی کے جوتے کو۔ میری ذرا پہلی پیمنٹ کلیئر کرنے دیں فردوس صاحب کو، وعدہ ہے آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا جوتا لے کر دوں گا۔ اس فردوس صاحب والی پیمنٹ سے اس نے نہ جانے کون کون سی خواہشات پوری کرنی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تم نے دیکھا شفا، کتنا سمجھدار ہے میرا بیٹا، فوراً میری بات سمجھ گیا۔ انہوں نے بھی محبت سے تقی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن یاد رکھنا تقی بیٹا، جوتا اعلیٰ کوالٹی کا ہی ہونا چاہیے، ورنہ مجھے تم بھی جانتے ہو۔ اتنی مٹھاس تقی کے فرشتے بھی سمجھ گئے۔ اتنی مٹھاس تقی کے فرشتے بھی سب سمجھ گئے تھے۔ آج کے دن کوئی خاص کام نہیں تھا، سو صبح بھی آرام سے اٹھا۔ دوپہر میں پھر کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ دوپہر میں اٹھا دوبارہ تو پتہ چلا امی جا چکی تھی، اسے بھی کہیں جانا تھا، لیکن ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، سو وہ کچن میں آیا تاکہ چائے ہی بنا لے۔ امی چکر لگا گئی تھی، اسے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو پکا کر ہی گئی ہوں گی، یہ بھی نہیں تو شفا نے ضرور اتنا کھانا بنایا ہوگا جو ان دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ کچن میں آیا اور عین کچن کی دہلیز پر پھسل کر سجدہ ریز ہو گیا۔ شکر ہے سر نہیں پھٹا، پلیٹ ٹکرانے سے پہلے ہی وہ سنبھل گیا۔ اس کے باوجود اس نے ایسی چیخ ماری کہ شام کے پرندے بھی درختوں سے اڑ گئے اور ماند پڑت آسمان پر ان کی بھاری پروں کا شور دیر تک سنائی دیتا رہا۔ شفا اندر سے بھاگی آئی، اسے زمین بوس دیکھا تو مسکراہٹ دباتی سرہارا دینے بڑھی، پھر جھجک کر دور ہی رہے۔ ہائے میں مر گیا امی، یہ کیسی گریسی سی چیز ہے یہاں۔ وہ مشکل سے اپنا آپ سہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ یہ شفا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ او اچھا، ہم راشن لے کر آئے تھے تو امی کے ہاتھ سے کوکنگ آئل کا پیکٹ گر گیا تھا، تمہیں احتیاط سے چلنا چاہیے تھا تقی۔ مجھے بتاؤ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ بڑی ہمدردی سے پوچھا۔ آئل گرا تو صاف کیوں نہیں کیا؟ اتنی بری چوٹ لگی ہے مجھے، اچنبھے سے پوچھا۔ میں کیوں صاف کرتی؟ اس نے اور زیادہ اچنبھے سے کہا۔ اوہ اچھا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے تمہیں گندے گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اتنا معصوم بن کر پوچھا تھا کہ تقی ایک پل کو تو اس کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں پایا، اور جب سمجھا تو دانت پیس کر رہ گیا۔ اگرچہ خواہش تو اس کی گردن پیسنے کی تھی۔ میرا خیال ہے اب تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ گھر اور کچن کی صفائی ستھرائی کتنی ضروری ہے۔ میں پچھلے 4 دن سے کر رہی ہوں، لیکن اب سے سب کچھ باری کے حساب سے ہوگا۔ جھاڑو اور سرف وہاں کچن کے سنک کے نیچے والے کیبنٹ میں رکھے ہیں، کام کرتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر پوچھ لینا، اس نے اکڑ کر کہا، اور دل چلانے والی مسکراہٹ سجائے چہرے پر دوسری طرف چل دی۔ تقی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اب اتنی سی بات کے لیے اسے قتل کرتا سو ہوا اسے ایک جھانپڑ رسید کر دیا اور کر کے پچھتایا کہ کوہنی پوری طرح کراہی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے مڑ کر کیبنٹ کی طرف دیکھا، وہ سیر تھا تو کم کچھ شفاف بھی نہیں تھی، اور دوسری بار خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے کام تو کرنا ہی پڑتا تھا۔ سو مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق۔ وہ جھاڑو اٹھا کر چت گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سارا ہی وقت وہ دانت پیس پیس کر شفا کو کوستا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شفا کمرے سے نکلی اور کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگی۔ شاباش، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے۔ کوئی کام والی ماسی بھی اس آئل کو اتنے اچھے طریقے سے صاف نہیں کر سکتی تھی جتنے اچھے سے تم نے کیا ہے۔ تمہاری کوہنی میں چوٹ لگی ہے، چائے بنانے میں دقت ہوگی، ایسا کرو تم جا کر تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، بڑی ہمدرد بن کر کہا، اور اس طرح کہتی وہ تقی کو ہر بار سے زیادہ بری لگی تھی۔ میرے سر پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ٹوٹی کوہنی کے ساتھ جب یہ جگہ صاف کر سکتا ہوں تو چائے بھی بنا لوں گا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ مرضی ہے تمہاری،
ورنہ میں ہی بنا دیتی ہوں۔ انداز پہلے جیسا ہی تھا۔ تقی پیر پٹکتا اس کے قریب سے گزر کر کمرے میں چلا گیا۔ شفا کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر کچن میں آیا تو شیلف پر چائے کا مگ تیار پڑا تھا۔ ایک پلیٹ میں 2 چکن رول بھی تھے۔ اسے شفا پر غصہ تھا، جو اگرچہ کم تو ہو گیا تھا لیکن تھا تو نہ، اور کھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ان کی شکل اور خوشبو اتنی اشتہار انگیز تھی کہ وہ ہاتھ بڑھانے سے خود کو روک ہی نہیں سکا۔ یہی حال چائے کا تھا۔ مگ کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، لکھا تھا صفائی نصف ایمان ہے، اور شکر کرو صرف چوٹ لگی ہے، اگلی بار بھی اپنے حصے کا کام نہ کیا تو یہ بازو بھی ٹوٹ سکتی ہے، پھر نہ کہنا کہ پہلے خبردار نہیں کیا۔ تقی نے کاغذ چرمر کر کے اچھل دیا۔ ہنسنا نہیں چاہتا تھا لیکن بے ساختہ امڑتی چہرے کو مسکراہٹ پر پھیلنے سے روک نہیں سکا تھا۔ اس مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا تھا۔ اگلے روز وہ پھر سے اسے وہاں چھوڑ گیا، اور پھر کچھ دن کے لیے یہ روٹین سی بن گئی تھی۔ تقی چاہتے ہوئے اسے ابا کے گھر چھوڑ جاتا۔ شفا کو سب گھر والوں سے گھلنے ملنے کا موقع مل رہا تھا۔ جتنا وہ تقی سے فرینک تھی، اس سے زیادہ اس کے گھر والوں سے ہو رہی تھی۔ خاموشی سے ان سب کے درمیان ایک بانڈنگ ہو رہی تھی جس کا ٹوٹنا مشکل لگتا تھا۔ ایک روز شفا نے تقی سے پوچھ لیا، عمیر بھائی سے کب بات کرو گے؟ میں بہت مصروف رہا ہوں لیکن آج پہلی فرصت میں سمیر کو کال کرتا ہوں، وہ روہیل کو لے کر آئے اور روہیل عمیر بھائی کو سب سچ بتا دے تو سارا معاملہ 1 گھنٹے میں سمیٹ لیا جائے۔ تقی نے کہا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ روہیل سچ ہی بولے گا؟ شفا جیسے مایوس ہی تھی۔ اس کے تو اچھے بھی سچ بولیں گے، ایک بار اسے میرے ہاتھ تو آنے دو۔ تقی نے کہا، اچھا سنو، آج میرے لیے تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو تیار ہو کر بھی ایسی ہی لگتی ہو جیسی اب لگ رہی ہو۔ تقی نے اچانک شرارت سے کہا تھا۔ شفا شرمندہ ہی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے لیے تیار ہونے کا، وہ تو زبین بھابھی اور آنٹی مجبور کرتی ہیں تو میں ہو جاتی ہوں۔ تقی کی شرارتی مسکراہٹ نہ گئی اور شفا کو بری طرح سلگاتی رہی۔ وہ چڑ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ تقی کی امی وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام۔ تم نے پھر آنٹی کہا؟ کتنی بار منع کر چکی ہوں کہ آنٹی نہ کہا کرو، امی کہا کرو، اور یہ تو پھر تم اول جلول حالیہ بنا کر آ گئی ہو۔ کوئی ڈھنگ کے کپڑے کیوں نہیں پہنتی تم؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ان کی پیار بھری ڈانٹ پر ہنس دی۔ صبح کو جلدی جلدی نکلنا ہوتا ہے، پھر تقی اتنا شور مچاتا ہے کہ مجھے خیال ہی نہیں رہتا۔ اس نے ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ نہیں بتایا ان کو کہ ان کے دلوائے ہوئے کپڑے صرف اس خیال سے نہیں پہنتی کہ تقی مذاق نہ اڑائے۔ بیٹی، دیہاتہ عورتیں اپنے اوڑھنے پہننے سے ہی تو پہچانی جاتی ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے کہ بن سنور کر رہیں۔ اچھا آپ خفا نہ ہو، کل اچھا سا فینسی سوٹ پہن کر آؤں گی۔ اور یہ کیا پھیلا رکھا ہے آپ نے؟ اس نے صحن میں بکھرے جھاڑو اور پائپ کو دیکھ کر پوچھا، بلکہ حقیقتاً بات بدلی۔ کام والی چھٹی کر گئی ہے، سبین کے لیے جھکنا اٹھنا مشکل ہے۔ لیکن صحن گندہ دیکھ کر تقی کے ابا غصہ کریں گے تو میں نے سوچا میں ہی صاف کر لوں۔ میں جو اب آ گئی ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پچھلے روز کے برتن انہیں پکڑائے اور خود جھاڑو اٹھا لی۔ ارے رہنے دو، تم کہاں کرو گی؟ تم سے تو ابھی میٹھے میں ہاتھ بھی نہیں ڈلوایا میں نے، اب کیا میٹھے پھیکے کے تکلف میں پڑنا امی؟ اور ویسے بھی ہماری شادی کون سا روایتی طریقے سے ہوئی ہے کہ ہر رسم ہی پوری کی جائے؟ جو نہیں ہوا نہ صحیح، لیکن مجھے اپنے شوق تو پورے کر لینے دو۔ اچھا جیسے آپ خوش، جب دل کرے میٹھا پکوا لیجیے گا، لیکن ابھی یہ کام کرنے دیں مجھے، کیونکہ آپ کریں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے نلکا کھولا اور شٹرپ صحن دھونے لگی۔ جب تک وہ فارغ ہوئی سبین چائے بنا لائی۔ ان تینوں نے وہیں صحن میں چارپائی بچھا کر دھوپ میں بیٹھ کر چائے پی اور مونگ پھلی کھائی۔ عورتوں کو باتیں کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے، پھر سردیوں کے تو دن بھی چھوٹے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔
سونے پر سہاگا، ہلکے پھلکے سے بادل بھی آسمان پر نمودار ہونے لگے اور دن کی 12 بجے کی دھوپ ماند پڑ گئی۔ لگتا ہے بارش ہوگی، شفا نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سبین کسی کام سے اندر گئی تو امی نے بات چھیڑ دی۔ شفا، تم اور تقی صبح کیا بات کر رہے تھے؟ میں وہیں گیٹ کے پاس تھی، کچھ نہ کچھ کان میں تو پڑی تھی لیکن پوری بات نہیں سمجھی۔ ان کا انداز سرسری سا تھا۔ میں تقی سے پوچھ رہی تھی عمیر بھائی سے کب بات کرے گا؟ وہ بات کرے گا تب ہی تو عمیر بھائی کو پتہ چلے گا اس رات جو بھی ہوا اس میں میری غلطی نہیں تھی بلکہ وہ سب سمائر بھابھی نے کیا تھا۔ وہ دوپہر کے لیے مٹر چھیل رہی تھی۔ ان سے چونکہ بہت بے تکلف ہو چکی تھی سو بنا جھجکے بتا گئی، لیکن اس سب کی اب کیا ضرورت ہے؟ امی نے کہا۔ وہ حیران رہ گئی۔ جی دیکھو بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، تم میرے لیے بالکل بیٹیوں کی جیسی ہو، لیکن جو جگہ سمائر کی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس روز جتنی بھی بدنامی ہونا تھی وہ تو ہو ہی چکی ہے۔ تم لوگ عمیر کو سچائی بتا کر سمائر کو اس کی نظروں میں گرا دو گے، لیکن ایک ایک بندے کو پکڑ کر تم باور نہیں کروا سکتے کہ تم بے قصور تھی اور اس روز تم پر بے وجہ انگلی اٹھائی گئی تھی۔ جتنی عزت جانا تھی وہ تو گئی، لیکن تم تو گھاٹے میں پھر بھی نہیں رہی۔ تقی جیسا شوہر مل گیا، عزت دار گھرانے کی بہو بن گئی، اور ایک لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خون کے رشتے چھوڑے نہیں جاتے، جلد یا بدیر عمیر بھی تو راضی ہو ہی جائے گا، لیکن جو کچھ تم اور تقی کرنا چاہ رہے ہو اس کے بعد سمائر کا گھر نہیں بچے گا۔ اسے ماں کی التجا سمجھ لو، تقی کو منع کر دو کہ عمیر سے کوئی بات نہ کرے، اور سچ کہوں تو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہی ہوگا، کیونکہ جس کی عزت کو نشانہ بنایا گیا ہو اسے تو پھر کوئی اور پوچھتا بھی نہیں ہے، خواہ اس کا کردار کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو۔ میں یہ ذرا سبزی اندر رکھ دوں۔ نرم لہجہ، سیدھا صاف ستھرا انداز، کچھ باتیں انہوں نے صاف صاف کہی، کچھ اس لیے چھوڑ دی کہ وہ خود مطلب اخذ کر لے۔ وہ سارا پانی جو آسمان پر پھیلے بادلوں میں تھا، آن کی آن شفا کی وجود کو سرد کر گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ سمائر بھابھی اس گھر کی بیٹی تھی، وہ بہو، اور بہو کا مقام کبھی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ ریت ہے، یہ رواج ہے، یہ مشرقی معاشرے کا عام چلن ہے۔ بہو کو بیٹی کہہ کر پکار لینے سے اس کا رتبہ بھی بیٹی جیسے نہیں بن جاتا۔ مقابلے کی باری آئی تو بیٹی بلا مقابلہ جیت کی حقدار ٹھہرائی جاتی۔ کوئی 100 میں سے ایک گھرانہ ہوگا جو بیٹی کہہ کر بیٹی بھی سمجھ لیتا ہے، اور اس ایک گھرانے کا ذکر زمین پر تو نہیں ملتا، کتابوں میں ہی ملتا ہے۔ شفا بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارا گھر اچھرے میں ہوا کرتا تھا تو ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹی بیکری تھی۔ چھوٹی اور بڑی عید یا میلاد النبی کے موقع پر اس بیکری کو فینسی لائٹس اور کاغذ کی جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا تھا۔ وہ بیکری سجنے کے بعد اٹریکٹیو کم مزاحیہ زیادہ لگنے لگ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں اس طرح تیار ہوا دیکھ کر مجھے وہی بیکری یاد آ جاتی ہے۔ گھر کے سامنے بائک روکتے ہوئے تقی نے جتنی سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا تھا اس کا اختتام اتنے ہی غیر سنجیدہ تھا۔ اس کے باوجود شفا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اتر کر گیٹ کا لاک کھولنے لگی۔ آج رضی کو کہیں جانا تھا سو اسے تقی کے ساتھ ہی واپس آنا پڑا۔ تقی کو اس کی خاموشی پر حیرت ہوئی، وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھی۔ شفا گیٹ کھول کر انتظار کرنے لگی کہ وہ بائک اندر لے آئے۔ مزاحیہ سی بیکری، مزاحیہ سی شفا، وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں تمہارے لیے تیار نہیں ہوتی، شفا نے تڑق کر کہا۔ پہلے بھی بتایا تھا تمہاری امی اور بھابھی اصرار کرتی ہیں تو میں تیار ہو جاتی ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس طرح ہر روز سجر سنور کے بیٹھنے کا۔ ویسے بھی میں تمہاری زندگی اور تمہارے گھر میں اپنا سٹیٹس اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ وہ بنا گیٹ بند کیے تیز قدموں سے چلتی اندر چلی گئی۔ تقی حیران ہوا، ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے کہ اس طرح سے ریئیکٹ کیا جاتا، اور اس کا موڈ تو ابھی سے خراب تھا، ابھی تو بری خبر سنانی تھی۔
بارش شروع ہو گئی تھی۔ شفا نے لائٹس جلائی، پھر بیڈ پر گر گئی، لیکن اس طرح لیٹنا بے فائدہ تھا تو اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ راشن دان بار بار بجلی کے کڑکنے سے روشن ہو رہے تھے اور گرج چمک اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ واش بیسن پر جھکی اور زور زور سے پانی کے چھپاکے منہ پر مارنے لگی۔ کتنے ہی آنسو پانی میں مدغم ہو کر اس کے چہرے پر بہتے چلے گئے۔ جس وقت تقی نے دروازے پر دستک دی تو وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ تقی وہیں دروازے میں کھڑے بات کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی رک گیا۔ اس کی آنکھیں ساری داستان بیان کر رہی تھی۔ ذرا باہر آنا، بات کرنی ہے۔ وہ جواب سنے بغیر ہی واپس مڑ گیا۔ شفا جو طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرنے والی ناچار، باہر آنا پڑا۔ ٹی وی پر کوئی مزاحیہ ٹیلنٹ ہٹ شو چل رہا تھا۔ تقی بالکل سامنے ہاتھوں کے پیالے میں منہ رکھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے خبرنامہ سن رہا ہو۔ کیا بات ہے؟ تقی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے کافی بنائی تھی، سوچا تمہیں بھی پلا دوں۔ اتنی بہترین کافی تم نے آج تک نہیں پی ہوگی۔ شفا نے اب دیکھا میز پر 2 مگ بھی رکھے تھے۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی بیٹھ گئی۔ تم نے روہیل کا پتہ کیا؟ ہاں، تقی نے چند لمحوں کے توقف سے جواب دیا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا کہ بتائے یا نہیں۔ پھر اس نے حتمی فیصلہ کیا اور اسے صاف ہی بتانے لگا۔ میری سمیر سے بات ہوئی، اس نے بتایا روہیل تو اس واقعے کے 2 دن بعد ہی واپس چلا گیا تھا، اور واپس آنے کے بعد سے اس کا سمیر سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ سمیر ہی نہیں، روہیل کی بہن کو بھی نہیں پتا وہ امریکہ واپس جا کر کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے سب دوست بھی لا علمی ظاہر کر رہے تھے۔ شفا نے تھک کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ ایک پل کی بات تھی، اس کی ساری امید گئی۔ آنکھوں میں چھپائے ہوئے سارے آنسو باہر نکلنے کو مچلنے لگے تو آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگی، اور کوشش کے باوجود کئی آنسو گالوں پر بہتے چلے گئے۔ شفا، تقی مشکل میں آ گیا، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ حیران وہ اس کی حالت پر تھا، بڑی سی بڑی بات پر بھی اس نے اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ آج ایسا کیا ہوا کہ رونے لگی؟ وہ تو امید چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد میرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا۔ میں نے تو جب ہوش سنبھالا عمیر بھائی کو ہی اپنی ماں باپ بنے دیکھا۔ ایک بار اسکول میں کسی سے میری لڑائی ہو گئی اور ٹیچر نے عمیر بھائی کو بلا کر میری شکایت لگائی اور میں نے اس لڑکی کو دھکا دیا۔ پتہ ہے تقی، عمیر بھائی نے یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا مجھے اپنی شفا پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا بھی نہیں اور کہہ دیا، اتنا بھروسہ تھا انہیں مجھ پہ۔ میں اب بھی تو وہی شفا ہوں۔ پھر عمیر بھائی نے اس پر میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے یہ کہہ کر سب کے منہ کیوں نہیں بند کروا دیے کہ میں ان کی شفا ہوں، اور ان کی شفا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ میں تو کسی کے سامنے ان کی نظر جھکنے ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا میں اتنی دنیا کے سامنے انہیں جھکا سکتی ہوں؟ وہ تحمل سے بول رہی تھی، لیکن ساروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بڑی دیر تک روتی رہی، تقی خاموشی رہا اور اسے رونے دیا۔ جب وہ رو چکی اور شرمندہ شرمندہ سے نظر آنے لگی تو اس نے اس کے سامنے ٹیشو پیپر کا ڈبہ رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمیر بھائی کو تم پر بھروسہ نہیں ہے، اس نے شفا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ وہ ملک ہے جہاں غیرت کے نام پر قتل ہو جایا کرتے ہیں، اور تم پر جو الزام لگا وہ اچھے خاصے انسان کا دماغ الٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عمیر بھائی عام سے انسان ہے، جتنا اب تک میں انہیں سمجھا ہوں انہیں بھی اپنے اعصاب پر اتنا کنٹرول نہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے تم کو کچھ نہیں کہا، بلکہ نکاح کر کے تمہیں اس علاقے سے رخصت کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تو اس کا صاف اور سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ انہیں کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اسی لیے تمہیں اس ماحول سے نکال دینا چاہتے تھے کہ تمہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے زیادہ تمہاری محبت میں اور وہ کیا کرتے؟ تقی نے نرم لہجے میں اس کی بدگمانی دور کرنا چاہی تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ خود بھی پریشر میں آ گئے ہوں اور اپنے آپ کو سمجھ نہ پائے ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا بدگمانی کے گرد
بیٹھ جائے گی اور پتہ نہیں اس قرض کو بیٹھنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس نے مایوسی سے کہا تھا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ تقی نے کہا، پھر اپنا سابقہ جون میں واپس آ گیا۔ آتے ہوئے بولا، اب اٹھو، کافی کے ساتھ کچھ کچن کے لیے لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا یہ کافی تم پر قرض ہے۔ تمہاری اتری ہوئی شکل دیکھ کر ترس آ گیا تھا، پھر سردی بھی اتنی زیادہ ہے، میں نے پتہ نہیں کس دل سے تمہاری تھوڑی سی دے دی ہے، ورنہ میں کافی خود بناتا اور خود ہی پیتا ہوں، کسی اور کو نہیں دیتا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، شکریہ، مہربانی، نوازش۔ شفا نے مسکرا کر مگ اٹھا لیا اور بلا شبہ اس تھوڑی سی گفتگو نے اس کے دل کا بوجھ قدرے کم کر دیا۔ تقی، اب روہیل تو پتہ نہیں کب ملے گا، اللہ کرے اس کی خبر جلدی مل جائے۔ تم ایسا کرو، میری مہک سے ہی بات کروا دو، اس کی غلط فہمی تو دور ہو، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ تقی کے چہرے سے رنگ ایک پل کو غائب ہوئے، اگلے ہی پل اس نے سر ہلا کر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی۔ سنو، ذرا یہ مگ کچن میں رکھتی جانا۔ وہ مڑنے لگی تو تقی نے کہا، لیکن تم نے تو کافی پی ہی نہیں۔ اس نے بھرے ہوئے مگ کو حیرانگی سے دیکھا۔ بس اب موڈ نہیں رہا۔ اس نے ٹی وی کی آواز اور اونچی کر لی۔ شفا نے مگ کچن میں رکھ کر واپس آتے ہوئے اپنی کافی کا سپ لیا تھا اور لیتے ہی جیسے ابکائی سی آ گئی۔ یخ، یہ کیا چیز ہے؟ کافی ہے، تقی نے اطمینان سے کہا۔ اتنی بد ذائقہ کافی؟ بلکہ بد ذائقہ کہنا بھی غلط ہے، یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے، ایسا لگ رہا ہے کچڑ میں تھوڑی سی چینی ڈال کر دے دی ہے۔ میں تو ایسی ہی کافی بناتا ہوں، بتایا تو تھا، خود بنا کر خود ہی پیتا ہوں، بڑی معصومیت اور فخر سے جواب آیا تھا۔ اچھا ہی کرتے ہو، کیونکہ اس فضول چیز کو کوئی اور پینے کا رسک نہ ہی لے تو اچھا ہے، وہ چل کر بولی۔ سارا منہ کا ذائقہ خراب کر دیا، واپس کرو، میرا شکریہ، اس نے انتہائی برا منہ بنا کر کہا تھا۔ تقی زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ شفا پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ روہیل کی کچھ خبر نہ مل رہی تھی۔ تقی نے مہک سے بات کرنا چاہی تو پتہ چلا وہ آؤٹنگ کے لیے ہوائی گئی تھی۔ اتنی معلومات بھی مشکل سے دی گئی، ورنہ اس کے گھر والے تو بتانے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ان سب کو تقی پر غصہ تھا۔ تقی کو ان سے بھی زیادہ ان کی بدتمیزی والے انداز پر غصہ تھا۔ اس نے دوبارہ فون نہ کرنے کی قسم کھائی اور چند روز شیڈول کے تحت کراچی چلا گیا۔ چونکہ شوٹنگ سے متعلقہ کام کراچی میں ہی ہونا تھا، سو اس کا کچھ پتہ نہ تھا کتنے دن لگ جاتے۔ شفا کو امی کے ساتھ لے گئی۔ میں تم سے بڑی شرمندہ ہوں بیٹی، اس روز اپنی جھونک میں پتہ نہیں کیا کیا بول گئی تھی۔ دراصل سمائر کو بیٹی بنا کر پالا، اپنی ماں کے ہاتھوں سے زیادہ میرے ہاتھوں میں پلی ہے۔ اس کا گھر اجڑنے کا خیال ہی سہانے روح لگتا ہے، لیکن تم بھی تو کسی کی بیٹی ہو، اور جو سمائر نے تمہارے ساتھ کیا، اس کی معافی دینا مشکل کام ہے۔ سمائر نے جو خود بویا اس کا پھل کاٹے گی بھی۔ بس ہو سکے تو میرے لفظوں کو بھول جانا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو رہی تھی۔ آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ میں بھی نہیں چاہتی کہ بھابھی کا گھر خراب ہو۔ اس نے انہیں روہیل کے متعلق بھی بتا دیا۔ اب جب تک روہیل کا پتہ نہیں چلتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تو وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن پوری کوشش کروں گی وہی ہو جو آپ چاہتی ہوں۔ مجھے تو صرف اپنے بھائی کی ناراضگی ختم کرنا ہے اور کچھ نہیں، اور ابھی تو مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہاں سے نکل کر جانا کرنا کیا ہے۔ وہ کل تقی کی باتوں اور اب مہربان خاتون کی کئی باتوں سے خاصی مطمئن ہو گئی، سو مسکرا کر بول رہی تھی جبکہ دل میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی تھی، امی کہیں نظر نہیں آئی تو ابا کو خود ہی دینے چلی گئی۔ وہ صحن میں کرسی میز پر اپنی بساط بچھائے محنک انداز میں بیٹھے تھے۔ شفا نے 2-3 بار آہستہ سے انہیں پکارا، مگر وہ اتنے مصروف تھے کہ نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ اتنے دن میں وہ یہ تو جان گئی تھی کہ وہ شطرنج کے شوقین ہیں، لیکن کھیلتے ہوئے اتنا ٹن ہو جاتے ہیں یہ نہیں پتا تھا۔ کچھ دیر دس بذب سی کھڑی رہی اور کھڑے کھڑے چونکہ بساط پر نظر بھی ڈال رہی تھی، سو وہ 2-3 چالیں بہت واضح سے اب بھی نظر آ گئی۔ اب خود پر جبر کر کے کھڑے رہنا مشکل تھا۔ شطرنج کے کھلاڑی کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سامنے بساط بچھی ہو تو بنا چال چلے وہاں سے ہٹ جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔
سو وہ بھی چپکے سے کرسی اٹھا لائی، احتیاط سے میز کی دوسری طرف رکھی۔ ابا نے چشمے کے اوپر سے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ بھی شوق رکھتی ہیں؟ ذرا سا حیران ہوئے۔ شفا نے ان کی طرف دیکھا، نہ جواب دیا، بس پرسوچ نظروں سے بساط کو دیکھتے ہوئے چال چل دی۔ بھائی واہ، شاباش، کیا زبردست چال چلی تھی۔ اتنی دیر غور سے کر رہے تھے، مگر مجال ہے جو سمجھ آ رہی ہو۔ کہاں ان جیسے منجھے ہوئے کھلاڑی اور کہاں یہ کل کی لڑکی۔ اس نے ایک چال چل کر ساری گیم کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ انہیں لطف آیا۔ حریف ہم پلہ ہو تو مقابلے کا مزہ بھی آتا ہے، سو کمر کس کر میدان میں اتر آئیں۔ اب چال پر چلنے چال لگی، کبھی شہمات اور کبھی شہمات کو شہ۔ آدھا گھنٹہ بعد آخری چال چلی گئی، تب تک چائے ٹھنڈی یک ہو چکی تھی۔ جیت البتہ انہی کی ہی تھی۔ شاباش، انہوں نے باقاعدہ تالی بجائی۔ آج بڑے عرصے بعد کھیلنے کا لطف آیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شفا بیٹی اتنی اچھی شطرنج کھیل لیتی ہے۔ شفا نے مسکرا کر اس تعریف کو حق کی طرح وصول کیا۔ میں ہار گئی، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ اگلی بار میں آپ کو جیتنے دوں گی، اس نے مزے سے کہا تھا۔ ضرور ضرور، وہ بھی راضی برضا تھے۔ اتنا اچھا کھیلنا سیکھا کہاں سے ہے؟ اسکول لیول پر کھیلا کرتی تھی، خواہش تو بہت تھی، لیکن ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچ نہیں سکی، اس نے ذرا سی شرمندگی سے کہا تھا۔ وجہ کیا ہوئی؟ میچز کے دوران خالہ کے بیٹے کی شادی آ گئی۔ شادی بھی ضروری تھی، میچز بھی، لیکن شادی ظاہر ہے زیادہ ضروری تھی، سو اپنا نام کٹوا دیا۔ وہ مسکرا کر بول رہی تھی۔ اوہ، برا ہوا، خالہ کے بیٹے کی شادی نے ایک اچھے پلیئر کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو، ان کے سامنے تو بچی ہی تھی۔ وہ خفیف سا ہو کر ہنس دی۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اتنا اچھا بھی نہیں کھیلتی۔ خیر بیٹے، یہ تو کسر نفسی سے کام لے لیا آپ نے۔ اگر تھوڑا اور موقع مل جاتا تو مجھے یقین ہے بہت نام کماتی آپ۔ شطرنج میں آپ سے بہترین کوئی نہیں کھیل سکتا۔ میری مانو، ابھی بھی دھیان دے لو، اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرو۔ وہ جیسے اس کی صلاحیت پر بہت ہی خوش تھے۔ ابھی تو شفا نے چائے بنانے میں نام کمایا ہوا ہے۔ امی وہاں آ گئی تھی اور ان کے اندر کہتے چلی بیٹھی تھی، جاؤ بیٹی، ان کے لیے اور چائے بنا لو، پہلے سے بنائی ہوئی گرم کر کے تو یہ پئیں گے نہیں۔ سارا کپ ضائع کروا دیا۔ ٹیلنٹ ضائع نہ کرو، اسی ٹیلنٹ کے چکر میں اپنی ضد کے ہاتھوں میں میرا بیٹا ضائع کروا رہے تھے۔ آئے بڑے ٹیلنٹ کے قدردان، وہ بڑبڑانے لگی۔ آواز ظاہر ہے اتنی رکھی کہ ابا صرف انہیں بڑبڑاتے دیکھیں، سن نہ پائیں۔ شطرنج کوئی عام کھیل نہیں ہے، یہ مائنڈ گیم ہے، مائنڈ گیم۔ ہر ایرا غیرہ نہیں کھیل سکتا، لیکن اس بچی میں صلاحیت ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ جب یہ شطرنج کھیل سکتی ہے تو تکی جیسے نالائق کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ شفا نے جاتے جاتے ہوئے سنا ابا کہہ رہے تھے، نہ کیوں، کیا برائی ہے میرے تکی میں؟ امی تڑق کر بولی تھی۔ ابا نے پتہ نہیں کیا کہا، شفا تو چپکے سے اندر کھسک لی۔ دیوار پر شفا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ سمائر نے سب سے پہلے اسے ہی اتار کر اس کی جگہ ہدیہ اور عادل کی تصویر لگائی، اور اس کے بعد کمرے کی ایک ایک چیز بدل ڈالی۔ بیڈ شیٹ، پردے، صوفے، وال ہینگز، نائٹ بلب کا کلر، چھت پر رات کی منظر کشی کرتا والا وال پیپر لگوا دیا، دیواروں کا رنگ بدل کر دیا۔ کل ملا کر شفا کی ایک ایک چیز کو بچوں کی چیزوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ شفا کو گھر سے نکال چکی تھی، اب اسے وابستہ چیزوں کو نکال رہی تھی، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ قدم قدم پر شفا کے حوالے بکھرے تھے، کسی نہ کسی چیز پر بات میں وہ یاد آ جاتی سے۔ سب سے بڑی بات عمیر کی اتری ہوئی صورت، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سمائر سے کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموش ہو گئے تھے۔ صبح آفس چلے جاتے، جانے سے پہلے ناشتہ کر لیتے، واپس آتے اور کمرے میں بند ہو جاتے، یا لیپ ٹاپ پر مصروف، یا ٹی وی اوڑھنا بچھوڑنا۔ بات کر لی تو جواب مل گیا، ورنہ ایک لامحدود چپ۔ بچوں کو پیار کر لیتے، ان سے بات کر لیتے، وہ ضد کرتے تو کھیل بھی لیتے، لیکن وہ خود کہتے تب
عمیر نے جیسے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گرد خول بناتے جا رہے تھے۔ نارمل انسان تھے لیکن اب نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ ناقابل قبول تھا۔ شفا گئی تھی تو کیا ہوا؟ آگے ان کی اولاد تھی، اور جس اولاد کے لیے تو انہیں خود کو نارمل رکھنا ہی چاہیے تھا۔ سمائر نے بات کرنا جب بھی چاہی موضوع بدل دیتے۔ ایک روز تو اتنے سخت لہجے میں ڈانٹا کہ دوبارہ سمائر ہمت ہی نہ کر سکی۔ اسے کبھی کبھی تکی کی باتیں یاد آنے لگتی تو ڈر جاتی، پھر سر جھٹک کر اس خوف سے پیچھا چھڑواتی۔ ابھی زخم تازہ ہے، آہستہ آہستہ عمیر شفا کو بھول جائیں گے، وہ خود کو تسلی دے لیتی۔ لیکن بھول جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بیڈ شیٹ بچھا کر اس نے کمرے پر تفصیلی نظر ڈالی۔ ہدیہ کو روم کیسا لگ رہا ہے؟ ماما یہ روم اب میرا ہوگا؟ ہدیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی جانو، یہ اب آپ کا ہے۔ اس نے پیار سے ہدیہ کا گال تھپ تھپایا تھا۔ شفا پپا کا روم اب میرا ہوگا؟ ماما میں بڑی ہو کر شفا پپا بنوں گی۔ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا ارادہ، لیکن سمائر دہل گئی۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا، پھر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ چلو ہدیہ، دیکھتے ہیں عادل سو کر اٹھایا یا نہیں۔ اس نے ہدیہ کا کان اپنے بھی دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تو تمہیں 100 بار سمجھایا، کسی ڈھکے چھپے لفظوں میں اور کبھی بالکل کھلا مکھلا، کہ اپنی پیاری سمائر بھابھی سے بھی ہوشیار رہا کرو، لیکن تم ایک نمبر کی گدی۔ اب کیسا مزہ چکھایا انہوں نے۔ سمر اس سے ملنے آئی تھی، اس کے بابا چھوڑ کر گئے تھے اماں کو بتائے بغیر۔ بس جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، شفا نے تحمل سے کہا تھا۔ چلو پھر بھگتو اس مصیبت کو قسمت کا لکھا سمجھ کر۔ وہ چلی ہی گئی۔ تم انسان کی اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہو جو گھر میں لگی ہوئی کیل سے بار بار ٹھوکر کھانے کے بعد بھی نہیں سنبھلتے، بار بار گرتے ہیں، بار بار زخمی ہوتے ہیں۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں بس عمیر بھائی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا میری خاموشی مجھے یہ دن دکھا دے گی تو کبھی اتنا کمپرومائز نہ کرتی۔ وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ سمر نے فی الفور موضوع بدل دیا۔ اچھا تم اداس نہ ہو، سمائر بھابھی نے جو کیا اسے بھگتیں گی، وہ بھگتیں یا نہ بھگتیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اب کوئی عزت نہیں ہے میرے دل میں، لیکن مجھے اپنے بھائی سے تو ملنا ہے۔ عمیر بھائی کی خفگی کا خیال مجھے رات کو سونے بھی نہیں دیتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ تم کیوں روتی ہو؟ دیکھنا عمیر بھائی جلد مان جائیں گے۔ سمر نے اسے ہاتھ لگا کر دلاسا دیا۔ روہیل کا کچھ پتہ چلے گا تو تب نا۔ وہ بہت مایوس ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں میں نے اللہ کو اتنا ناراض کیسے کر دیا کہ اس نے میری زندگی کے سب سے قریبی رشتے کو ہی مجھ سے دور کر دیا۔ میرا تو اور کوئی تھا بھی نہیں سمر۔ وہ باتیں جو وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی سمر سے بنا جھجکے کر رہی تھی۔ گھر تو بڑا اچھا سیٹ کر لیا تم نے۔ سمر سر اٹھا کر ستائشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بالکل غیر متعلق بات سن کر شفا حیران ہی ہوئی۔ تقی کی امی نے بہت مدد کی، ورنہ تمہیں پتہ ہے گھر سجانے کے معاملے میں میری صلاحیت زیرو ہی تھی۔ شفا نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھی خاتون ہے تقی کی امی، سمر نے کہا۔ وہ بھی یہیں موجود تھی، سو سمر کی ان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ لیکن تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے شکل سے مہربان لگنے والی خاتون اصل میں کتنی مہربان ہے؟ اس نے بسکٹ کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، شفا نے بے ساختگی سے کہا تھا۔ بلکہ صرف وہی کیوں، سب لوگ ہی بہت اچھے ہیں۔ ابا، جری، رضی، بھائی سبین، اتنے محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ اچھا اور تقی، میرا مطلب ہے وہ کیسا ہے؟ تقی، شفا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ سمر چونکی، یہ مسکراہٹ کچھ خاص لگی اسے۔ ایسا لگا شفا کے چہرے کا ہر عضو روشن ہو گیا ہو۔ تمہاری مسکراہٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، سمر نے شرارت سے کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تقی کے ذکر پر مسکراؤں، اس نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ لیکن تقی اچھا ہے، بہت بہترین انسان ہے، کبھی چھوٹا سا بچہ لگتا ہے اور کبھی ایک بڑے بزرگ کی طرح سنجیدہ۔ اس کا دل بہت خاص ہے، جن کے پاس خاص دل ہوتے ہیں وہی اس طرح کے کسی بھی انجان انسان کی مدد کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ منٹوں میں آپ کا اتنا اپنا پن
بن جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں یہ کبھی خیر تھا۔ اسے کھانے کا بہت شوق ہے، لیکن اگر کوئی جانور اسے بھوکا نظر آئے تو اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے آتا ہے۔ بہت کم لوگ دنیا میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ خود بخود دعا کرنے لگیں اللہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔ وہ مسکراتے ہوئے جب ایک ٹرانس میں بول رہی تھی، بہت کم، میں بہت زیادہ خصوصیت نہیں پتہ چل گئی تم نے، سمر نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن اگر شفا اسے غور سے دیکھ لیتی تو جان جاتی وہ اسے کچھ جتا رہی تھی۔ میں کبھی اس کے سامنے مانوں گی نہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تقی میں خصوصیات ہی بہت ہیں، مجھے تو ابھی چند ہی پتہ چلی ہیں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ کس قدر احمق ہو تم شفا، سمر نے کہا، ابھی کہہ رہی تھی اللہ کو میں نے پتہ نہیں کیسے اتنا خفا کر دیا۔ عمیر بھائی تم سے ناراض ہیں، لا تعلق ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو اللہ نے تمہیں کتنے بہترین انسان سے نواز دیا، وہ اتنا بہترین ہے کہ تم خود اس کی تعریف کر رہی ہو۔ میں یہاں آئی تو سوچ رہی تھی کہ تمہارا منہ لٹکا ہوگا اور مایوس اور بے بس بیٹھی ہوگی، لیکن ماشاءاللہ تم تو بہت خوش بیٹھی ہو، تو یہ کس کی وجہ ہے؟ تقی کی وجہ ہے نا؟ وہ حیران رہ گئی، تھوڑا سا غور کیا تو واقعی ایسا تھا، وہ خوش تو پتہ نہیں لیکن کوئی خاص پریشان بھی نہ تھی۔ قریبی اسکول میں نوکری کر لی تھی، تقی کو اکثر شوٹنگ کے سلسلے میں جانا پڑتا تو وہ ابا کی طرف آ جاتی۔ ابا اس کی جاب کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس نے سب کو اپنا ہم نوا بنا لیا، یہ کہہ کر فارغ رہ کر کیا کرے گی؟ بہت دیر وہ یہی سب سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر اس خیال کو خود کو نکالا اور سمر سے گھر والوں کی خیر خیریت معلوم کرنے لگی۔ سمر شام تک رکی، جب جانے لگی تو تقی بھی آ چکا تھا، سوائے اتفاق سمیر بھی ساتھ تھا۔ گیٹ پر ہی ٹاکرا ہوا۔ سمر نے تقی سے تو خیر خیریت معلوم کی، لیکن سمیر پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس ادائے بے نیازی پر سمیر کا ننھا سا دل بھی کٹ کر رہ گیا۔ ابھی ایک غمزدہ گیت گانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تقی اس کا ہاتھ کھینچ کر اندر لے گیا۔ سمر شفا کے کان میں گھسی، مجھے یہ سوچ کر بہت فکر ہو رہی ہے کہ تقی بھائی اس بدتمیز لڑکی کے دوست ہیں، لیکن تمہاری باتوں سے بہت تسلی ہو گئی ہے، ثابت ہوا ضروری نہیں کہ انسان اپنے دوستوں جیسا ہو۔ اس کا انداز جلب ہونا تھا۔ شفا کو ہنسی آ گئی، پھر سمر چلی گئی تو وہ اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی دوبارہ بڑے زور سے ہنسی آئی جب اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ سمیر تقی کے کندھے پر سر رکھا نازیہ حسن کی روح کو تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹا، میری آنکھیں کھلی، کیا یہ سپنا تھا؟ منہ پہ تھپڑ مار کے دیکھ لینا تھا سپنا ہے یہ نہیں، تقی نے جل کر کہا تھا۔ وہ صوفے کی پشت پر سر رکھے نیند دراز تھا، اس کے کندھے پر سمیر کا سر تھا اور ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ تقی میرے دوست، تجھے میری کوئی فکر نہیں، درد میں ڈوبی ہوئی آواز، مجھے صرف اپنے کندھے کی فکر ہے، دل ٹوٹنے سے اچھا تھا کہ سر ہی ٹوٹ گیا ہوتا، کم از کم میرے کندھے پر اتنا وزن تو نہ پڑتا۔ یار تو انتہائی بے مروت انسان ہے، یہاں دوست بیچارہ غم سے نڈھال ہوا پڑا ہے اور تجھے اپنے کندھے کی پڑی ہے۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، بے مروتی سے کہا، تو میں بھی جناب کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آفس کے بعد ہی کیا تھا، تھکا ٹوٹا ہوا تھا مگر انکار نہیں کیا۔ سمیر نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے نا، جس دن میں تھکا ہوا نہیں ہوں گا اس روز تمہارے غم میں شریک ہو جاؤں گا۔ جان چھڑوانے والا انداز تھا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ سمیر کا دکھ ماندہ ہی نہیں پڑ رہا تھا، اچھا ہی نہیں کیا دیکھا نہیں، ورنہ بیچاری ساری رات نیند میں ڈرتی رہتی۔ اس نے بے مروتی سے سمیر کا سر پیچھے دھکیلا، اب پیچھے ہٹو، مجھے ذرا ٹانگیں سیدھے کرنے دو، اس نے کاہلی سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تقی ایک بات طے ہے، تم نام کے ہی دوست ہو، جب بھی اس نے تمہیں مدد کے لیے پکارا منہ کی ہی کھائی ہے، مجال ہے جو تم نے میری کبھی مدد کرتی ہو الٹا دو اور مسائل پڑھا کر سائڈ پر ہو جاتے ہو۔ واہ کیا زنانہ انداز میں شکوہ کیا ہے، یقین کرو تم اس وقت سمیر نہیں سمیرہ لگے ہو۔ تقی نے دانت تحسین کے ڈونگرے بسائے، لیکن شکوہ کرنے اور تانے دینے سے پہلے اگر آپ ذرا اپنا ماضی میں جھانک لے تو اچھا ہوگا۔ یاد کرو سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری کے پیپر میں ایم سی کیوز تمہیں کس نے حل کروائے تھے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے،
اسی احسان فراموش دوست کے نام پر دھبے تقی نے، اور انگلش کا پیپر تو تمہیں پورے کا پورا حل میں نے ہی کروایا تھا، بات کرتے ہو۔ اچھا میری یادداشت کافی اچھی ہے، اب اتنی پرانی باتیں بھی نہیں کہ بھول جاؤں، تم یاد نہ کرواؤ تو اچھا ہے۔ سمیر شرمندہ ہو گیا تھا۔ شفا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی روک نہیں سکی۔ آواز پر ان دونوں نے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سوری، آپ؟ شفا شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، اس میں سوری کی تو کوئی بات نہیں، یہ سمیر اپنا ہی ہے، تقی نے بے تکلفی سے کہا۔ بالکل بھابی۔ سمیر فوراً مہذب ہوا۔ خیر آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے لیے چائے لاؤں سمیر بھائی؟ سمیر نے انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تقی نے سرعت سے کہا، سمیر چائے نہیں پیے گا، کھانا کھائے گا۔ اب شفا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تقی نے اگلا جملہ بول دیا، اور یہ تمہارے ہاتھوں کا بنا کھانا چاہ رہا ہے۔ سارے راستے میرا کھان کھا کے یہ کہہ کر شفا بھابی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ امی سے اس نے تعریف سنی تھی تمہارے بنائے چکن پلاؤ کی، تب سے یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ بھابی سے کہو چکن پلاؤ کھلائیں۔ انداز ایسا تھا جیسے خود بڑا بیزار ہو اس کی باتیں سن کر۔ سمیر کا منہ کھل گیا۔ یہ کب کی بات ہے جب اس نے یہ سب کہا تھا؟ لیکن تقی اسے بولنے کا موقع دیے بغیر بولتا جا رہا تھا۔ اچھا میں چکن پلاؤ ہی بنا لیتی ہوں، شفا نے کہا، اور ہاں سنو، ساتھ میں کدو کا رائتہ اور کچومر سلاد بھی بنا لینا، سمیر کو کھانے کا بہت شوق ہے۔ پیچھے سے آواز لگائی۔ شفا کے جاتے ہی سمیر نے اس کی گردن دبوچ لی۔ خبیث آدمی، میرا نام لے لے کر اپنے لیے کھانا بنواتے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس میں شرم کی تو کوئی بات نہیں، تقی نے خود کو اس سے آزاد کروا کر کھلکھلاتے لہجے میں کہا تھا۔ جب میں کھانے بیٹھوں گا تو کیا تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو گے نا؟ تو پھر تمہارا نام لیے جائے یا میرا، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو واقعی کوئی نہیں پڑتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ میرا نام لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا بھابھی تمہارے لیے کھانا نہیں بناتی؟ یار داستان لمبی ہے، ابھی ذرا فریش ہو کر سناتا ہوں، بس اتنا سن لو کہ ہم دونوں باری کے حساب سے کام کرتے ہیں، اور آج کھانا بنانے کی باری میری تھی، جبکہ میرا کھانا بنانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اب تمہارا نام لیا ہے تو شفا بے مروتی سے انکار بھی نہیں کر سکتی۔ میں کہتا تو اس نے جواب سیدھا میرے منہ پر مار دینا تھا، اور سچ کہوں تو اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے۔ اب جب وہ اتنا اچھا کھانا بنا سکتی ہے تو کون خود اپنا ہی کھانا بنا کر اپنے منہ کا ذائقہ برباد کرے؟ اس نے مزے سے کہا۔ اپنی کامیابی پر خوش بھی بہت تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ شیف بناتے ہوئے تقی کو اچانک خیال آیا، تو اسی طرح جھاگ لگے منہ کے ساتھ کچن میں آیا۔ ان دونوں کے پاس اسباب زندگی کی کمی تھی، سو بہت سی چیزیں ان دونوں نے باہمی رضا سے ایسے سیٹ کر لی تھی کہ دونوں کو استعمال میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً وال کلاک ایک تھی تو اسے کسی کے کمرے میں لگانے کی بجائے لاؤنج میں دیوار پر لگا دیا تھا۔ شیشہ بھی ایک ہی تھا تو اسے کچن کے ایک طرف جو واش بیسن نصب تھا اس کے اوپر ہی لگا دیا کہ دونوں کو مشکل نہ ہو۔ اب تقی وہیں تولیہ کندھوں پر پھیلائے شیف بنا رہا تھا۔ جب کچن میں آیا تو آدھے چہرے پر جھاگ تھا، آدھے سے غائب۔ شفا اپنا ناشتہ بنا رہی تھی، اس نے مڑ کر تقی کو دیکھا اور ہنسنے لگی۔ منہ تو صاف کر کے آؤ، کتنے مزاحیہ لگ رہے ہو اس طرح۔ تم مجھ پر بات میں ہنس لینا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ اچھا بتاؤ کس بات کا جواب چاہیے؟ وہ آملیٹ دم پر رکھ کر اس کی متوجہ ہوئی۔ وہاں مری میں جب تم نے سمیر کا ذکر کیا، تم نے تو کہا تھا تمہاری سہیلی پہلی شادی شدہ ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری سہیلی اور سمیر کی منگنی اس بات پر نہیں ہو سکی تھی، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا وہ طلاق یافتہ ہے۔ ہاں تو یہ تمہاری غلطی ہوئی نا، میں نے تو صرف شادی شدہ کہا تھا، تم نے طلاق یافتہ ہی بنا دیا۔ میں نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا، میرا خیال ہے ایک سے دوسرے تک پہنچتے بات بگڑ گئی تھی۔ تقی کو افسوس ہو رہا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، میں بھی اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ تمہارا دوست کیسا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے اس کا رشتہ کروانا ہے؟ تقیہ نے تو ازارہ تفن کا کہا تھا، لیکن شفا سنجیدہ ہی تھی، یہی سمجھ لو، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ میں جو 2-3 بار سمیر بھائی سے ملی ہوں، مجھے لگا ہے کہ ان کے بارے میں میرے اور سمر کے اندازے غلط تھے۔ وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اتنے کیا، وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ اسے چڑھانے کے لیے جو مرضی بولتا رہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔
کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہے۔ سمیر وہاں تھا نہیں، اسی لیے تقی اس پر اس کی محبت پوری طرح اتر آئی تھی۔ سمیر اس کے منہ سے اپنی تعریفیں سنتا تھا تو 1 منٹ کو خش تو ضرور ہی کھا لیتا۔ تم جو بھی کہو، لیکن وہاں مری میں اس کے انداز ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ تقی ہنس دیا۔ یار وہ تو محض ایک شرارت تھی جو ہم دوستوں نے سمیر کے ساتھ کی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ سمیر کے گلے بھی پڑ گئی وہ شرارت۔ وہ اسے سب کچھ تفصیل سے بتانے لگا، کس طرح سب نے مل کر سمیر کو سمر سے بات کرنے کے لیے اکسایا اور بعد میں مار کھاتا دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ مجھے سمر کے خیالات کا تو نہیں پتہ، اس لیے میں نے غصے میں جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ سمیر یہ سن کر مایوس ہو اور اس کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن کیا پتہ تھا کہ قسمت اس طرح ملوا دے گی۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، اب سمر کو سمیر کے لیے راضی کر سکتی ہو؟ اگر تم گارنٹی دو سمیر کی تو کیوں نہیں؟ گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ تقی نے پرجوش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میں بتا رہا ہوں وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، پھر سمر کو پسند بھی کرتا ہے، تم دیکھنا اس کے آگے پیچھے پھرے گا، کیونکہ سمر میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جنہیں ہم مردوں کی زبان میں جور کی غلامی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اوپر سے محبت بھی کرتا ہے، یعنی سونے پر سہاگا۔